فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ نے بات کی تھی کہ اب ہم باب سوم کا انشاءاللہ پہلا جو ہے ٹاپک وہ سٹارٹ کریں گے. تو ٹاپک کا نام ہے جی فتح مکہ، کہ فتح مکہ کے اسباب کیا ہوئے تھے، کن وجوہات کی بنیاد پر مکہ پہ حملہ کیا گیا. ہم ان ساری چیزوں کو ابھی ڈسکس کریں گے. کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کا انٹروڈکشن کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ نے ریزنز اور کازز پہ بات کرنی ہوتی ہے. جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر کور کیے ہیں، ان کے متعلق جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے ان کا تعارف کروایا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، کن کن کنڈیشنز میں ہم پہ فرض ہے اور ہم نے ان کے لیے کیا کیا کرنا ہے. لیکن جب آپ فتح مکہ کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی ایونٹ کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ اس ایونٹ میں یہ نہیں کہتے کہ ایونٹ کا تعارف کیا، آپ اس کے کازز اینڈ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. تو جو فتح مکہ کے کازز اینڈ فیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے صلح حدیبیہ. ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ کیا تھا، مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف چلے تھے، تو ابھی وہ مکہ کے قریب پہنچے تھے تو مکہ والوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس صورت میں مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے منع کر دیا، جس پر رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا تاکہ مکہ والوں کو اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، بلکہ ہم تو اپنے قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے ہیں. ہماری نیت کسی بھی قسم کے حملے کی نہیں ہے. ہم اگر آئے ہیں تو صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں. تو جب حضرت عثمان غنی رسول اللہ کا یہ پیغام لے کے قریش مکہ تک گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوئی بھی رسپانس کرنے کے بجائے حضرت عثمان کو وہیں پہ مکہ میں روک لیا. حضرت عثمان کو مکہ میں روکنے کے بعد انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے کہ یا تو وہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، ادروائز وہ واپس نہیں جائیں گے اور کسی بھی صورت میں، جسے تاریخ نے بیعت رضوان کا نام دیا. جب کفار تک اس معاملے کی خبر ہوئی کہ رسول اللہ نے اس طرح سے اپنے صحابہ کرام سے بیعت لی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کچھ سالاروں کو بھیجا، اپنے کچھ سرداروں کو بھیجا کہ جا کے رسول اللہ سے صلح کی جائے. تو پھر حدیبیہ کے مقام پہ یہ جو صلح ہوئی تھی اس کو اسی نسبت سے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. یہ ہے صلح حدیبیہ کا بیک گراؤنڈ، اور یہ صلح ہوئی تھی 6 ہجری میں، ٹھیک ہے. اب جو اگلی بات ہے کہ جو قبائل تھے نا ارد گرد کے، مکہ کے ارد گرد کے قبائل، ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو مکہ کے کافروں کے ساتھ اشتراک کر لیں، چاہیں تو رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو 2 قبیلے تھے، ایک تھا بنو خزاعہ، دوسرا تھا بنو بکر. بنو خزاعہ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا، اور بنو بکر نے کیا کیا؟ قریش مکہ کے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے. حدیبیہ میں نقطہ یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، نہ تو مکہ والے مدینہ پہ حملہ کریں گے اور نہ ہی مدینہ والے مکہ پہ حملہ کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ 18 مہینے بھی اس معاہدے کو گزرے تھے. 18 مہینے گزرنے کے بعد ہی بنو بکر جو تھے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. صورتحال یہ تھی کہ بنو خزاعہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ مسلمانوں پہ حملہ تسلیم کیا جائے گا، اور اگر بنو بکر پہ کوئی حملہ کرے گا تو وہ قریش مکہ پہ حملہ تسلیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو جب بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور حرم کعبہ میں بھی لڑائی مسلط کر دی، یعنی یہ لڑتے ہوئے اپنی لڑائیوں کو حرم کعبہ میں بھی لے کے گئے اور وہاں پہ بھی قتل و غارت کی. تو اس صورت میں بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد کی اپیل کی کہ اب آپ ہماری مدد کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو صلح کا پیغام بھیجا، لیکن اس صلح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرائط جو تھیں وہ مخصوص کیں. ان 3 میں سے پہلی شرط کیا تھی کہ مقتولوں کی دیت دیں گے کون؟ بنو بکر والے، یا پھر معاہدے سے دستبردار ہو جائیں گے، یعنی صلح حدیبیہ کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان سے بنو بکر کا اخراج ہو جائے گا، بنو بکر اسے نکل جائیں گے، یا پھر جنگ کا اعلان کریں گے بنو بکر کے ساتھ ساتھ قریش مکہ بھی، ٹھیک ہے. اب قریش مکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے دیت دینے سے انکار کیا، معاہدے سے دستبرداری سے انکار کیا، اور اعلان کس چیز کا کر دیا؟ جنگ کا، ٹھیک ہے. جب یہ صورتحال ہوئی تو اسلامی لشکر 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو جنگ کے لیے روانہ ہو گیا، ٹھیک ہے. مر الزہران کا جو مقام ہے نا،
اس مقام پہ جنگ کی ترتیب لگائی گئی جس میں جو 3 سپہ سالار تھے اسلام کے، ان میں حضرت خالد بن ولید، حضرت زبیر اور حضرت ابو عبیدہ جو تھے انہوں نے لشکر کی کمان سنبھالی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس دایاں حصہ تھا یعنی کہ میمنہ، حضرت زبیر کے پاس بایاں حصہ تھا یعنی کہ میسرہ، اور حضرت ابو عبیدہ جو تھے وہ اس جنگ کے پیدل لشکر کے سپہ سالار تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ پوائنٹ ہو گیا کلیئر۔ اس کے بعد بخشے گا اور آج کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسلامی لشکر مکہ میں کس طرح داخل ہوا کہ جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو اس لشکر کی اتنی ہیبت تھی کہ کوئی بھی مقابلہ کے لیے باہر آیا ہی نہیں، تو ایک مختصر سی جھڑپ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مکہ میں داخل ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں حضرت ابو سفیان، بدیل بن وقار اور حکیم بن حزام جیسے بڑے نام شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو یہ ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دی جائے گی، عورتوں اور بچوں پہ تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، اور اگر کوئی حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لینا چاہے گا تو اسے بھی امان دی جائے۔ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ کی کیفیت کیا تھی؟ تو ایسا تھا کہ جب رسول اللہ نے مکہ کو فتح ہوتا ہوا دیکھ لیا تو آپ پر انتہائی عجز اور انکسار کے جذبات غالب تھے۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کے سوار ہونے کا انداز کچھ یوں تھا کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا اور آپ کی زبان پہ سورۃ الفتح کی تلاوت تھی۔ اور پھر رسول اللہ نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کی کہ آپ نے تمام لوگوں کو فرمایا کہ اے لوگوں، آج میں تم سے اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اور پھر آپ نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے فرمایا کہ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو اور آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رحم دلی دکھائی نا، اس کا نتیجہ یہ آیا کہ کفار مکہ نے دیکھا کہ کیسے عظیم انسان ہیں کہ ہماری اتنی اذیتوں تکلیفوں کے باوجود آج جب ان کے پاس سارے اختیار ہیں تو کس طرح سے ہمیں ہر چیز پہ معاف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر کفار مکہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آج کعبہ کو بتوں سے پاک کر دو، جس پر حضرت علی نے کعبے میں موجود 360 بتوں کو توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے حضرت علی کے توڑے ہوئے بتوں کو وہ گرا رہے تھے، اور ان کی زبان مبارک پر قرآن کریم کے الفاظ تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ کو چابی دی، کعبۃ اللہ کی، حجر اسود کو بوسہ دیا، حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا، پھر انہوں نے کعبہ کی چھت پہ اذان دی۔ اور پھر جب رسول اللہ کے اتنے احسن اعمال لوگوں نے دیکھے تو قریش کے جو اتنے بھی قبائل تھے وہ جھوک تر جھوک اسلام قبول کرنے لگے۔ دین اسلام کی طاقت جو ہے بڑھنے لگ گئی، ایک غلبہ اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں سب نے دیکھی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کم عرصے میں مکہ کو اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن حسید کو مکہ کا امیر مقرر فرمایا۔ اس کے بعد مکہ اور اس کے ارد گرد میں جتنے بھی بڑے بت خانے تھے وہاں سے بتوں کو توڑنے کے لیے مجاہدین کے دستے روانہ فرمائے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم تھوڑا سا اس کی ایکسرسائز کو ریویو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شارٹ کویشچن ہے کہ پہلا شارٹ کویشچن ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ فتح مکہ کے موقع پر کن 3 صحابہ کرام کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا؟ تو وہ یہ 3 نام ہیں۔ اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا عمل کیا تھا، جیسے انہوں نے حضرت اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا، اسی طرح میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وہ ہم نے اس پوائنٹ میں جہاں بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی لوگوں نے جو دیکھی تھی اس میں آپ یہ بتائیں گے۔ اس کے بعد کہ فتح کے موقع پر حضرت علی کو کیا سعادت نصیب ہوئی؟ تو انہوں نے بتوں سے کعبۃ اللہ کو پاک کیا تھا۔ اس سبق میں ہمارے لیے کیا درس ہے کہ ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے فتح گزر سے کام لینا چاہیے۔ پھر اب فتح مکہ کے اسباب، تو وہ آپ کے پاس میرے پوائنٹس میں بنا کے لکھا ہوا ہے کہ فتح مکہ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیا اس میں سچویشنز پیش آئی تھیں، اس کے بعد کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد یہ سارا سینیریو آپ اس میں لکھیں گے۔